ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال و جواب کی 19ویں قسط کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مولانا، گزشتہ دنوں آپ کے بعض بیانات جو عام ہوئے، اس کے بعد بہت سے طلباء و احباب کی طرف سے یہ اشکال مسلسل سننے میں آ رہا ہے کہ آپ اپنے بیانات میں شاید حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کو نشانہ بنا رہے ہیں، حالانکہ ماضی میں آپ نے مولانا ارشد مدنی صاحب کو امیر الہند کہا ہے اور ملت اسلامیہ ہندیہ کا قائد بھی قرار دے چکے ہیں۔ اس صورتحال سے دارالعلوم دیوبند ہو یا جمعیت علماء ہند ہو یا دیگر عوام و خواص سب تشویش میں ہیں۔ ہم اس موقع پر ملک کے عظیم علماء اکرام کے تعلق سے آپ کا واضح موقف جاننا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ جہاں تک محترم اور معظم شخصیات کا تذکرہ ہے، تو جو شخصیات قابل احترام ہیں، جن کی تعظیم اور احترام میں کرتا رہا، آج بھی الحمدللہ ان کے احترام میں اور ان کی تعظیم میں ذرہ برابر فرق نہیں۔ غلط فہمی لوگوں کو جو پیدا ہوتی ہے وہ سطحیت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کسی بیان یا کسی اظہار خیال کا وہ خود ہی تجزیہ کر لیتے ہیں اور اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں، متکلم سے اس کی مراد سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ مسئلہ جہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز میں اختلاف رائے ہے، فکری اختلاف ہے، نظریاتی اختلاف ہے، جزوی اختلاف ہے، تو اس کے تذکرے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ کسی بڑی سے بڑی شخصیت سے بھی اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اور اسی کی ہم کو تعلیم دی گئی ہے۔ یہ تعلیم ہم کو نبی پاک علیہ السلام سے اس طرح ملی کہ آپ نے اجتہاد کا راستہ کھولا، پھر آپ کے صحابہ کرام نے بہت سے مسائل میں اجتہاد فرمایا، اور ان کے درمیان طہارت کے مسائل میں، نماز کے مسائل میں، روزے، زکوٰۃ، حج کے مسائل میں اختلافات رہے ہیں۔ جتنے بھی اختلافات ائمہ فقہا کے درمیان رہے ہیں، ان کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جو اصلاً صحابہ کرام کے اختلافات ہیں، جو منتقل ہوئے تابعین تک، تبع تابعین تک۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جن کو ہم امام اعظم مانتے ہیں اور ان کی فقہ کا اتباع کرتے ہیں، ان کے یہاں تو 40 افراد پر مشتمل ایک فقہی اکیڈمی تھی، اور امام صاحب تو اس کی دعوت دیتے تھے کہ مذاکرہ ہو، مناقشہ ہو، مباحثہ ہو، ہر طالب علم فقہی اکیڈمی کا ہر ممبر غور و فکر کرے، نصوص کا جائزہ لے۔ ان کے امام نے جس طرح اجتہاد کیا، قیاس فرمایا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں رائے قائم کی، اسی طرح وہ چاہتے تھے کہ طلبہ کی ایسی تربیت ہو۔ تو یہ ہمارا ماضی ہے، بہت شاندار ماضی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حال بھی ایسے ہی ہو، یعنی ہمارے علماء کے درمیان، اساتذہ و طلبہ کے درمیان اگر صحیح بنیادوں پر دلائل کی روشنی میں کوئی اختلاف ہو تو اس اختلاف کو ادب اور احترام کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی میرے نقطہ نظر میں فرق رہا ہے کسی بھی مسئلے میں نے اپنے بڑوں کے سامنے، جن کو میں اپنا بزرگ مانتا ہوں، بڑا مانتا ہوں، ان کے سامنے اگر کبھی موقع ملا تو پورے ادب و احترام کے ساتھ بات رکھی ہے۔ اب جو میرے معاصر ہیں یا میرے چھوٹے ہیں، ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ بات کا طریقہ الگ ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کا جہاں تک تعلق ہے، میں نے ہمیشہ ان کا تذکرہ اس طرح کیا ہے کہ وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے استاد کی حیثیت سے ہیں، اور اگر میں عمر کے لحاظ سے کہوں تو میرے چچا کے درجے میں ہیں، اور میں اسی نگاہ سے بچپن سے ان کو دیکھتا رہا، اور پورے خاندان کے ساتھ اسی طرح کا تعلق ہے۔ اور میں مولانا کے اسٹیج سے یہ بات کہتا تھا، کھل کر دعوت دیتا تھا کہ مولانا اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کو امیر الہند قرار دیا جائے۔ میں نے عربوں کے سامنے بھی یہ بات کہی، اور ہندوستان میں یہاں کے لوگوں کے سامنے بھی یہ بات کہی،
اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوا. یعنی آج بھی اگر مجھ سے کہا جائے کہ ہندوستان کے لیے آپ کس کو امیر الہند کی حیثیت سے منتخب کریں گے یا کس کو ملی مسائل میں مرجع کی حیثیت دیں گے، تو میں مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کا نام لوں گا. جو اس سے پہلے میں نے کہا اس میں کوئی تبدیلی نہیں. جن موضوعات پر بات ہوئی ان میں اگر کوئی اختلاف رائے ہے یا نقطہ نظر کا فرق ہے یا کسی بات کا جائزہ ہے، اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ کسی شخصیت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور بالخصوص ایسی شخصیت. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے ملی مسائل میں جو کردار مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کا ہے، بالخصوص ان نوجوانوں کے سلسلے میں جو جیلوں میں ہیں، ان کی رہائی کے لیے جو مولانا نے کوششیں فرمائی ہیں اور کامیاب کوششیں کی ہیں، اور ایسے ہی ملی بیداری کا جہاں تک تعلق ہے اور ہندو مسلم تعلقات کو بھی بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش ہے، اس میں مولانا کا جو مقام ہے وہ ہندوستان میں میرے نگاہ میں سب سے زیادہ ممتاز ہے. میں ان کو اس پہلو سے سب سے زیادہ حیثیت دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو زبان کی قدرت بھی عطا فرمائی ہے اور فکر اسلامی کا ملکہ عطا فرمایا ہے. پھر جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے، ان کا ماضی ہے، ان کے عظیم والد و پوری ملت کے رہبر و رہنما حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان کے استاد حضرت شیخ الہند، اور پورا جو ایک ماضی ہے اور جمعیت العلماء کی جو شاندار تاریخ ہے، اس کے وہ سب سے زیادہ امین ہیں، وہ اس امانت کے امین ہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں، میں نے کھل کر درخواست کی کہ مولانا کو ہندوستان کی سیاست میں ایک اہم رول ادا کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ اگر کوئی بھی امارت کے مقام پر ہوگا تو ملی مسائل، معاشی مسائل، سیاسی مسائل، فکری مسائل، تمام مسائل کی ذمہ داری اس کو لینی ہوگی. اور ضرورت ہے، یہاں ملت اس اعتبار سے محروم ہے، یعنی سیاسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ملت بڑی بےکس ہے. اور صرف مسلم پارٹی کی بات نہیں، خود جمعیت العلماء نے ایک سیاسی پارٹی تشکیل کرنے کا فیصلہ کیا تھا کہ اس میں کمزور طبقات کو، دلتوں کو اور دیگر کمزور طبقات کو شامل کیا جائے گا. یہ بات اگر عمل میں آ جاتی تو واقعہ ہے کہ ہندوستان کا منظرنامہ کچھ اور ہوتا. میری یہ درخواست مولانا سے بھی اور جو ان کے ساتھ کام کرنے والے ہیں سب سے ہے کہ ملت کو ضرورت ہے ایک ایسے قائد و رہنما کی جو سیاسی مسائل میں، انتظامی مسائل میں، فکری، نظریاتی، تعلیمی، دعوتی مسائل میں قائدانہ کردار ادا کرے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی صلاحیت مولانا کو عطا فرما رکھی ہے. بہرحال تو یہ جو غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں یہ درست نہیں ہے. کسی مسئلے میں اگر کوئی نقطہ نظر ظاہر کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی شخصیت کی بے احترامی ہو رہی ہے یا اس کے ساتھ بے ادبی ہو رہی ہے. ہرگز نہیں. میں اپنے لیے تو اس کو جائز سمجھتا ہی نہیں کہ میں اتنی اہم اور بڑی اور محترم شخصیات کے بارے میں کوئی بھی نامناسب بات کہوں اور ان کا جو منصب اور مقام ہے اس مقام کا خیال نہ رکھوں. ایسا بالکل نہیں ہے. الحمدللہ میرے دل میں ان کی بڑی قدر ہے، بڑی عظمت ہے، اور میری نگاہ میں آج بھی وہ امیر الہند ہے. اگرچہ ان کی جماعت کی طرف سے کبھی اس کا اعلان نہیں ہوا اور کبھی اس کا کوئی خاکہ نہیں بنا، لیکن میں اگر یہ ماضی میں کہہ رہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں اور کل بھی کہتا رہوں گا کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ جوہر رکھا ہے، یہ صلاحیت رکھی ہے، یہ طاقت اور قوت رکھی ہے، اور اس کا ایک بڑا پس منظر بھی ان کی مدد کے لیے موجود ہے. اس لیے ان کو اس ملک کی ہر پہلو سے قیادت کرنی چاہیے. اور جو ماضی کا دور تھا جب اس ملک کی آزادی کی جد و جہد میں بہت بڑا کردار تھا علماء دیوبند کا، خاص طور پر حضرت شیخ الہند کا، مولانا قاسم نانوتوی سے جو سلسلہ شروع ہوا وہ حضرت شیخ الہند تک پہنچا، اور پھر مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس کے امین تھے. اور انہی حضرات کی کوششوں سے فی الحقیقت ملک آزاد ہوا.
لیکن ملک اب دوسری غلامی میں چلا گیا، 1947 کے بعد سے ایک دوسری غلامی میں چلا گیا۔ تو میری درخواست ہے ایسے ہی جلیل القدر اور بزرگ علماء سے کہ دوبارہ اس ملک کی آزادی کی تحریک چلائی جائے۔ یہ ملک دوبارہ آزادی کا محتاج ہے، اور وہ آزادی اسی طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کو ان کا وقار حاصل ہو، ان کا اعتبار حاصل ہو، ماضی کی جو کامیابیاں تھیں، کامرانیاں تھیں، وہ واپس آئیں، عہد رفتہ کی بازیافت کی جائے، اور پوری ملت اسلامیہ ایک پلیٹ فارم پر کھڑی ہو جائے۔ تمام مدارس کے لوگ، مسلم کالجز کے لوگ، یونیورسٹیز کے لوگ، یہ سبھی متحدہ طور پر اس قافلے کو لے کر آگے بڑھیں، تو انشاءاللہ بڑی امیدیں ہیں اور خیر کی توقعات ہیں، اور اللہ کی نصرت ہمیں حاصل ہوگی۔ تو بہرحال آپ کے اس سوال پر میں نے یہ وضاحت ضروری سمجھی، کیونکہ آج کل لوگ بہت سطحی ذہن رکھ رہے ہیں، لوگوں میں گہرائی نہیں ہے اور لوگوں میں سنجیدگی نہیں ہے۔ مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے جب یہ دیکھتا ہوں کوئی بات ہوتی ہے تو ایک ایسا طبقہ ہے جو ہر طرح کی باتیں کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ بیہودہ گوئی کرتا ہے، لاف و گزاف کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، تو حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ امت کے افراد ہیں؟ کیا ایسے افراد کے ذریعے امت کو ترقی مل سکتی ہے؟ یعنی جو منظرنامہ سوشل میڈیا پر عام طور پر ہے، اس سے لگ رہا ہے کہ مسلمان تنزل کے غار میں گرتے ہی چلے جائیں گے، آخری مرحلے تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ افسوسناک صورتحال۔ اختلاف رائے کو ادب کے ساتھ باقی رکھنا چاہیے، اور تعبیرات میں اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اسلامی شریعت نے ہم کو جن حدود میں رکھا ہے، انہی حدود میں ہماری تعبیر ہو، ہماری زبان ہو، ہمارا بیان ہو۔ ہم جب ظالم کے خلاف بولیں گے تو پوری طاقت سے احادیث اور قرآن کی آیات کے مضامین کی روشنی میں پوری شدت سے بولیں گے، وہاں وہی مطلوب ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے اپنے علماء کا، بزرگوں کا، اور ان حضرات کا کہ جن کو مرجعیت حاصل ہے، تو پھر وہاں ہم کو پوری طرح علمی ادب، تہذیبی ادب اور اقدار ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ جزاک اللہ۔ میں اپنے تمام ناظرین سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔